تو آج بعض متجدد قسم کے لوگ جو ہے نا اس کو حلال قرار دے رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے. تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ ڈسچارج ہو جائے انسان عورت کے منہ میں، بیوی کے منہ میں، یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، کیونکہ منی ایک غلیظ اور ناپاک اور گندگی ہے اور ناپاک اور نجس چیز ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، مگر یاد رکھیں منی کے پاک ہونے کے دلائل مضبوط نہیں ہیں، منی کے ناپاک ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں. سب سے پہلی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے تمہیں غلیظ اور پلید پانی سے پیدا کیا، ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے. تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ منی ناپاک چیز ہے. دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یصلی فیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر اگر منی لگی ہوتی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں اس کو کھرچ کے صاف کرتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. اب بعض حضرات نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ منی اگر ناپاک ہوتی تو حضرت عائشہ اس کو دھوتی، کھرچ کے صاف کرنا اس کی علامت ہے کہ منی پاک ہے. لیکن یہ بات غلط ہے. اگر منی پاک ہوتی تو حضرت عائشہ کو کھرچنے کی ضرورت نہیں تھی. بات یہ ہے کہ وہ نجاست جس کا ایک باقاعدہ جسم ہوتا ہے اور وہ کھرچ کے جسم سے یا کپڑوں سے الگ ہو سکتی ہے، تو اس نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھرچ دیا جائے. ناپاک تھی تبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو باقاعدہ کھرچ رہی ہیں اور دور کر رہی ہیں. اور گیلی منی کو نبی یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھویا کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی شخص کو اطلاع ہوا تو اس نے اپنے پورے جو ہے نا وہ کپڑے دھوئے، تو حضرت عمر نے اس کو منع کیا، فرمایا کہ اتنا کافی تھا کہ اس جگہ کو تم دھو لیتے. تو اس میں بھی حضرت عمر اس کو باقاعدہ دھونے کا حکم دے رہے ہیں. کسی بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ یا امیر المومنین آپ ان کو دھونے کا حکم کیوں دے رہے ہیں، منی تو پاک ہے. تو منی کے جو ناپاک ہونے کے دلائل ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. باقی اس کو جو کھرچنے کا حکم ہے وہ اس لیے کہ منی کے پاک جو اگر خشک ہو جائے تو وہ کھرچ کے بھی پاک ہو جاتی ہے، اس کو پھر دھونا ضروری نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے تلواروں میں دشمن کا خون لگا ہوتا تھا تو ہم اس کو زمین پہ اچھی طرح رگڑ کے اسی کو لٹکا کے نماز پڑھتے تھے. تو دیکھیں خون بھی ایسی چیز ہے کہ جو سوکھنے کے بعد اس کی ایک پاپڑی سی جم جاتی ہے. تو حالانکہ خون کو بھی ناپاک مانا جاتا ہے، جمہور علماء کے یہاں خون ناپاک چیز ہے، لیکن صحابی کیا کر رہے ہیں، اس کو رگڑ کے زمین پہ اور جو اس کو اچھی طرح رگڑ کے جب اس کا اثر زائل ہو گیا تو اسی کو لٹکا کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو جیسے خون ناپاک ہونے کے باوجود رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے اگر کسی ایسی چیز پہ لگا ہو جو لوہے یا ایسی سخت چیز پہ، تو ایسے ہی منی اگر کپڑوں پہ لگی ہو خشک ہو جائے تو اس کو اچھی طرح جب کھرچ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ منی پہلے سے ہی پاک ہے. ایک اور دلیل منی کے ناپاک ہونے کی یہ ہے کہ جو مدی ہے، ٹرانسپیرنٹ پانی جو مرد کے جسم سے نکلتا ہے، وہ اگر جسم سے نکل جائے تو وضو فرض ہو جاتا ہے، اور منی نکل جائے تو غسل فرض ہوتا ہے. اب یہ کیسی بات ہے کہ مدی کے نکلنے سے جس سے وضو فرض ہو رہا ہے وہ تو ناپاک ہے، اور منی نکلنے سے جب غسل فرض ہو رہا ہے بڑی والی طہارت، اس کو ہم پاک قرار دیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب منی کے بارے میں کہ یہ نجاست غلیظہ ہے، اور امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے. یہ مذہب بہت دلائل کے لحاظ سے قوی ہے. تو اس لیے عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گندگی ہے، اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. امام شافعی کے نزدیک منی پاک ہے، کیا یہ موقف درست ہے؟ دیکھیں یہ ایک فقہی مسئلہ ہے. امام حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ منی ناپاک ہے، اور امام شافعی کے نزدیک ناپاک نہیں ہے. دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں. آپ کا جس پہ دلیل پہ دل ٹھکتا ہے آپ عمل کریں. یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی ہنگامہ کھڑا کیا جائے. اس طرح کے جتنے احکامات قرآن و سنت میں آئے ہیں نا، جن کو ان اٹینڈڈ چھوڑا گیا ہے، واضح طور پر نہیں بیان کیا گیا، تو ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت والا معاملہ کیا ہے. امام حنیفہ کے نزدیک دلیل یہ ہے کہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے کپڑوں پہ جب منی لگی ہوتی تھی تو اگر وہ گیلی ہوتی تو میں دھو دیتی، اور نبی علیہ السلام اس دھلے ہوئے کپڑے کو پہن کے نماز کے لیے چلے جاتے اور اس کے خشک ہونے کا انتظار نہیں کرتے تھے. یعنی اگر آپ نے کپڑے سے منی کو دھو دیا تو اب گیلے کپڑے بھی آپ اپنے جسم پہ پہن سکتے ہیں. آپ کو تو یہ بات بڑی حیران کن لگ رہی ہوگی کہ اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے. جناب جب نیا دین سکھایا جا رہا تھا اس وقت لوگ یہ بھی سوال پوچھتے تھے کہ اس کا خشک ہونا ضروری ہے کہ نہیں. دھو تو آپ نے دی، ابھی تو گیلا ہے کپڑا، کیا خشک ہو کے پاک ہوگا یا گیلی حالت میں بھی پاک ہی ہوگا؟ ہمیں تو آج پتہ ہے کہ گیلی حالت میں بھی پاک ہوگا، لیکن شروع میں جب کوئی بات بتائی جائے گی تو اس وقت یہ بھی ساتھ کلیئر کیا جائے گا نا. ہر قسم کا چپکڑ ہے نا بچوں، کوئی نہ کوئی گل رہ جائے گی. اچھا، اور بخاری مسلم میں یہ آتا ہے کہ اگر وہ منی خشک ہو جاتی کپڑوں پہ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں پھر میں اسے کھرچ دیا کرتی تھی، دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کھرچ کے اس کو پاک کر دیا جاتا تھا. اب یہ جو کھرچنے والا معاملہ ہے نا، یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مانتے ہیں کہ منی اگر خشک ہو جائے تو کپڑے سے کھرچ کے اگر اسے اتار دیا جائے، یعنی اس کی کھرچنا یہ ہے کہ وہ داغ تو ظاہر نہیں ختم ہوگا نا کھرچنے سے،
اس کو آپ اتنی زور سے رگڑیں گے کہ اس کی اکڑاہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے. اس کے بعد آپ یوں کر دیں, کپڑے کو یوں ملیں ایسے ایسے, پھر ایسے کریں اور وہ اوپر سے جھڑتی جائے یہاں تک کہ اس کی وہ سختی ختم ہو جائے اور بالکل ملائم ہو جائے کپڑا. داغ تو ختم نہیں ہو سکتا, تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا, کیونکہ حدیث میں آیا ہوا ہے. اس سے انکار کون کر سکتا تھا؟ امام شافعی اسی کو دلیل بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کھرچنے سے پاک ہو رہی ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے, کیونکہ پانی تو اس کو لگایا ہی نہیں گیا. پانی کے بغیر تو کپڑا پاک ہو ہی نہیں سکتا, اور پھر ابھی اثرات بھی اس کے باقی ہیں. کھرچنے سے زیادہ سے زیادہ اس کی اکڑاہٹ ختم ہوئی ہے نا, اس کا داغ تو باقی ہے, وہ اس میں سے نکل نہیں گیا مکمل طور پہ. لاجیکلی تو بات درست ہے, جو مرضی آپ کر لیں, جتنا مرضی کسی کپڑے کو رگڑ لیں, اس کے اندر جو اثرات ہیں وہ تو باقی ہیں. تو امام شافعی کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کھرچنے سے پاک ہونا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے. اب امام حنیفہ اور ان کے ساتھیوں کا موقف یہ ہے کہ اگر ناپاک نہیں ہے تو کھرچتے کیوں ہیں؟ تو امام شافعی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کھرچتے اس لیے ہیں کہ ایک شخص کے اگر کپڑوں پہ لگی ہوئی ہے اور سامنے سے وہ کپڑے نظر آ رہے ہیں, وہ تو بھائی بلغم بھی لگا ہوا ہو اور سامنے نظر آ رہا ہو تو کراہت تو ہوتی ہے نا. اسی لیے اما عائشہ جو ہے وہ اگر گیلا ہوتا تھا تو دھو دیتی تھی, تاکہ وہ اس کا وہ ایک بلغم سا ایک افیکٹ جو منی کا ہے وہ نظر نہ آئے. وہ دیکھنے میں ہی آکورڈ لگتا ہے. اور کھرچنے پہ وہ پاک اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ کھرچنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اگر کپڑا اکڑا ہوگا پھر بھی دیکھنے میں معیوب لگے گا کہ یار اس کے اوپر کوئی چیز لگی ہوئی ہے, تو اس لیے وہ کھرچ دیتی تھی. یہ امام شافعی اس کا جواب دیتے ہیں. اور امام شافعی کی باقاعدہ ڈیبیٹ ہے امام حنیفہ کے شاگردوں کے ساتھ, چونکہ امام حنیفہ تو 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. امام شافعی کے استادوں میں امام حنیفہ کے شاگرد ہیں امام محمد, بلکہ ان کی والدہ کے ساتھ امام محمد نے شادی کر لی تھی. اس کی وجہ سے امام شافعی کے وہ باپ بھی لگتے ہیں, والد نہیں باپ لگتے ہیں امام محمد. تو وہ امام محمد کے ساتھ باقاعدہ بحث کرتے تھے کہ امام حنیفہ کا یہ فتویٰ درست نہیں ہے. امام شافعی کو اپنی فقہ اسی لیے علیحدہ بنانی پڑی کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے فقہی مسائل میں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں, کیونکہ انہوں نے تابعین کے اقوال کے اوپر رلائے کیا ہے اور زیادہ تر مسائل میں اجتہاد کیا جن پہ احادیث ان کے بالکل خلاف تھی, اور واقعی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یعنی یہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ یہ امام حنیفہ سے مس ہینڈل تو ہوا ہے. ابو داؤد میں واضح حدیث ہے, ایک صحابی کو پیرے پہ تھے, وہ تیر لگتے رہے, ان کے پورے کپڑے خون آلود ہو گئے, اور نماز مکمل کی اور پھر انہوں نے اپنے ساتھی کو اٹھایا. اس نے کہا حضرت پہلے اٹھا لینا تھا, نماز توڑ دینی تھی, جان کو خطرہ تھا. انہوں نے کہا میں نے ایک سورت شروع کی تھی, میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ میں وہ سورت مکمل کیے بغیر نماز مکمل کروں, تو وہ نماز اسی حالت میں پڑھتے رہے. اب یہ حدیث ابو داؤد کی واضح ثبوت ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اسی لیے امام شافعی نے اس موقف کو اڈاپٹ کیا. اب شیخ زکریا کاندلوی صاحب فضائل اعمال میں نماز میں خشوع خضوع اور کنسنٹریشن سے نماز پڑھنا, اسی کانٹیکسٹ میں اس صحابی کا واقعہ نقل کرتے ہیں, یہ والا. اب واقعہ انہوں نے نقل کیا, ان کو فوراً فکر پڑ گئی کہ اگر یہ واقعہ کسی تبلیغی جماعت والے نے پڑھ لیا تو وہ تو یہ سمجھے گا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ خون پاک ہے, کیونکہ کپڑے ناپاک ہو جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. تو دو مسائل جو ہیں امام حنیفہ کے اڑ رہے تھے, ایک حدیث سے دو مسئلے شکار ہو رہے تھے. تو شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل اعمال میں یہ واقعہ لکھ کے نا فے ڈالی ہے نیچے, چھوٹی سی فے, وہ فائدہ اسے کہتے ہیں. یہ پرانے بزرگوں کا ایک طریقہ تھا کہ وہ تفسیر کوئی لکھنی ہے یا کوئی پوائنٹ کریٹیکل ہائی لائٹ کرنا ہے یا کوئی انوملی آ گئی ہے, کوئی ایمبیگوٹی ابہام آ گیا, تو وہ فے ڈال کے نا اسے کلیریفائی کرتے تھے. وہ بعض اوقات تو فائدے کی فے ہوتی تھی, بعض اوقات فساد کرنے کی وہ فے ہوتی تھی. یہاں انہوں نے فساد ہی کیا, یعنی فساد تو میں نے اس کا نام رکھ دیا نا. تو فساد انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو اوپر ہم نے
واقعہ لکھا ہے تو اس میں ایک چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ وہ صحابی اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے، خون بھی ان کے جسم پہ لگا ہوا اور خون نکل رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. انہوں نے بتایا کہ ہم چونکہ حنفی ہیں، ہم نے نہیں اس مسئلے کو ماننا. امام شافعی کے نزدیک بھی خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو. جی، وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو. یہ آپ کو تقلید نہیں واجب کروا رہے، انہوں نے صحابہ کرام پہ بھی اماموں کی تقلید واجب کروائی ہوئی ہے. اب یہ بات کریں کہیں گے انجینئر صاحب نے ہمارا مذاق اڑایا. وہ اصل میں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح امام شافعی کا یہ مذہب، یہ طریقہ ہے کہ وہ خون نکلنے سے وضو کے قائل نہیں ہے، اسی طریقے سے وہ صحابی بھی قائل نہیں ہے. بالکل ہمیں بھی پتہ یہی ہے، مذاق ہم اس لیے اڑا رہے ہیں کہ آپ کے بزرگوں کو اردو لکھنے کی بھی تمیز نہیں ہے. اردو کا مذاق تو ہم اڑائیں گے نا، لکھنا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی صحابی سے یہ مذہب اخذ کیا ہو، یہ لکھنا چاہیے تھا نا. یہ کیوں لکھا کہ ہو سکتا ہے وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہو؟ تو پھر مذاق تو اڑے گا نا. تو یہ مسئلہ حنفیوں کا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا خون ناپاک ہے. خون ناپاک تو انہیں خود ماننا پڑا نا اس غلط مسئلے کی وجہ سے. خون کے ناپاک ہونے کی دلیل حنفیوں کے پاس کوئی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. صرف جو عورتوں کے مخصوص ایام کا خون ہے نا، اس کی ناپاکی کی دلیل موجود ہے قرآن و سنت میں. جو عام خون نکلتا ہے، آپ کے منہ سے نکلے، جسم سے نکلے، کسی زخم سے نکلے، اس کی دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ انہوں نے انڈائریکٹ مسئلہ نکالا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو جسم سے نکلے اور وضو توڑ دے وہ ناپاک تصور کی جائے گی. مثلاً پیشاب جسم سے نکلے ناپاک تصور کیا جائے گا، وضو بھی توڑ رہا ہے. مزی، پسینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا کیونکہ پسینے کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے پسینہ ناپاک بھی نہیں ہے. تھوک، بلغم، اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا یہ ناپاک بھی نہیں ہے. خون کو انہوں نے کہا اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے. ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو وہ بھی انہوں نے قیاس کیا اور اس پہ اگلا قیاس یہ کر دیا کہ چونکہ یہ ناپاک ہے لہذا وضو بھی توڑ دے گا. بعض کوئی شاطر بننے کی کوشش کریں گے تو وہ کہیں گے جی قرآن میں لکھا ہے نا 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں، خنزیر کا گوشت، بہتا ہوا لہو، مردار، اور وہ ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. تو اس میں تو کھانے کی ممانعت آئی ہے. خون تمہارے لیے کھانا حرام ہے. خون جسم کو ٹچ کر جائے تو نہ وہ کپڑے نہ پاک ہوں گے، نہ جسم نہ پاک ہوگا، اور نہ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا. تو یہ بیچارے وہ تھوکتے رہتے ہیں، کسی کے منہ سے خون نکلا وہ کہتے ہیں جب تک تھوک جو ہے نا وہ اس میں تھوک کی سفیدی غالب نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے تھوکتے رہنا ہے. ادروائز اگر وہ ریڈ کلر غالب ہوا تو آپ وضو جتنی بار کریں گے وضو آپ کا ٹوٹتا جائے گا ساتھ ساتھ. یہ مصیبت میں لوگوں کو ڈالا ہوا انہوں نے، کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دی ہے. تو وہ بات شروع ہوئی تھی وہ منی والے مسئلے سے. تو باقاعدہ امام محمد کے ساتھ امام شافعی نے ڈیبیٹ کی ہے. الٹیمیٹلی امام شافعی نے ایک چھکا مارا. انہوں نے کہا کہ امام صاحب یہ بتائیں کہ انبیاء کی پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا منی سے. تو امام شافعی نے کہا کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام ایک نجس چیز سے پیدا ہوئے ہیں؟ حقیر چیز تو ہے، ظاہر پانی کا قطرہ تو ایک حقیر چیز ہے نا. عام نظر میں تو ویسے تو پانی کی بہت قدر ہے، لیکن عام حالت میں پانی کی وہ قیمت تو نہیں جو سونے کی یا باقی چیزوں کی قیمت ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے حقیر چیز کے طور پر بیان کیا، اور اس وجہ سے بھی کہ منی جس جگہ سے نکلتی ہے وہ ایک شرم کا مقام ہے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات دکھائی ہے. لیکن قرآن میں کہیں اس منی کو ناپاک نہیں کہا گیا. ہاں، تو امام محمد سے جب امام شافعی نے یہ بات کی نا کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام ایک نجس چیز سے پیدا ہوئے ہیں؟
اس پہ وہ خاموش ہو گئے. لہذا یہ میچ جو ہے نا جی، یہ تو امام شافعی نے جیت لیا ہے حنفیوں سے، سیدھی سی بات ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں باقاعدہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ سے جو مسائل میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. اب شاہ ولی اللہ سے بڑا کون سا حنفی رہا ہوگا، لیکن انہیں بعد میں سمجھ آ گئی. لیکن چونکہ وہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے، ان کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں اپنا مجدد آج بھی مانتے ہیں. لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے باقاعدہ امام شافعی کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے امام مالک اور امام حنیفہ کی فقہ میں جو غلطیاں تھیں کہ تابعین کے اقوال سے مسائل کو اخذ کرنا اور صحیح حدیث، مرفوع حدیث کو ڈھونڈے بغیر مسائل کو اخذ کر لینا، اس میں پھر ان سے غلطیاں ہو گئی. امام شافعی نے پھر احادیث کے اوپر بنیاد رکھی، اور پھر ان کے شاگرد احمد بن حنبل نے مزید کام کیا، اور پھر ان کے آگے سے شاگرد امام بخاری نے تو اسے اس ایپیکس تک پہنچایا کہ انہوں نے امام شافعی کو بھی نہیں چھوڑا جس مسئلے میں امام شافعی کو غلطی لگی. مثلا ایک جگہ امام شافعی کو بھی ٹھوکر لگی، ان کے نزدیک بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے عام حالت میں بھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے غربت کی وجہ سے، تو حجرہ تنگ تھا، نبی علیہ السلام رات کو قیام اللیل کرتے تھے، میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں ٹو دیتے اور میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی اور پھر آپ سجدہ کرتے، اور پھر جب آپ واپس قیام میں جاتے تو میں پھر آگے ٹانگیں اپنی سیدھی کر لیتی. اس سے اما عائشہ نے کئی مسائل بتائے کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی لیٹا ہوا ہے تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ وہ آپ کی بیوی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، یہاں تو وہ چرپائی کے سامنے نہیں نماز پڑھنے دیتے، کہتے پتہ نہیں نماز نہیں، سائڈ سے ہو کے نماز پڑھو. ٹھیک ہے. دوسرا، اس سے امام بخاری نے امام شافعی کا رد کر دیا جو کہتے تھے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہاں تو نبی علیہ السلام ہر رکعت میں سجدے میں جاتے وقت سیدہ عائشہ کے پاؤں کو ٹو رہے ہیں اور نماز کنٹینیو کر رہے ہیں. اب اس حدیث کے تحت ان لوگوں کو بھی پھکی مل گئی جو یہ کہتے تھے کہ امام بخاری شافعی تھے جی، تقلید ضروری ہے. امام بخاری نے تو امام شافعی سے بھی اختلاف کیا ہے، 300 جگہ پر امام حنیفہ سے اختلاف کیا ہے صحیح بخاری کے اندر. کتنے مسائل کے اوپر انہوں نے سخت گرفت کی ہے کہ انہوں نے مسائل کہاں سے نکال لی ہیں. تو اس طرح کی اگر آپ ڈیٹیلز پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ غلط مسائل لوگوں سے لکھے گئے اور آج تک امت اس کی تکلیف کاٹ رہی ہے. امام حنیفہ نے جو غلط مسئلہ لکھ دیا، خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے والا یا خون کا ناپاک ہونا، یہ دونوں باطل مسائل ہیں اور آج کروڑوں حنفی اس تکلیف کو کاٹ رہے ہیں. وہاں امام شافعی نے جو مسئلہ لکھا، کروڑوں شافعی انڈونیشین، ملیشین، آپ سخت جون جولائی کی گرمیوں میں انڈونیشین اور ملیشین عورتوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے دستانے پہنے ہوتے ہیں ہاتھوں میں، پورا دستانہ نہیں پہنا ہوتا، ایک طرف سے پہنا ہوتا ہے، کیونکہ پورا تو پہننا منع ہے. نبی اسلام نے دستانے اور پگڑیاں اتارنے کا حکم دیا ہے احرام کی حالت میں. عورت صرف حجاب کر سکتی، چہرہ وہ بھی کھلا رکھے گی. تو وہ اتنا کپڑا اس کے اوپر رکھتے ہیں کہ اگر وہ خامند کے ہاتھ ان کے ساتھ غلطی سے بھی ٹچ کر جائے، یا پورا دستانہ پہن لیتے ہیں اگر ہاتھ میں ہاتھ لے کے چلنا ہے مجبوراً بھیڑ کی وجہ سے. قد بھی بیچاروں کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ تو ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگوں سے بھی چھوٹے ہیں قد میں، تو وہاں ان بیچاروں نے کہاں نظر آنا ہے، سکڑے سکڑے. تو وہ عورتوں نے دستانے پہنے ہوں گے، آپ حیران ہوں گے کہ اتنی گرمی میں دستانے کیوں پہنے ہوئے ہیں، چہرے کھلے ہوئے ہیں احرام کی حالت میں بھی اور عام حالت میں بھی. وہ چہرے کا پردہ بہت کم ہی وہاں پہ لوگ کرتے ہیں، ہاتھوں میں دستانے ہیں. اور اس کے پیچھے امام شافعی کا وہ مسئلہ ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیں، ایک مسئلہ غلط بیان کرنے سے کروڑوں مسلمانوں نے تکلیف کاٹی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نہ ہو، آپ محمدی بنے، مسلم بنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.